بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے نفاذ اسلام۔ نفاذ اسلام کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات ہوئے اور اسلامائزیشن کب ہوئی، کس نے کی۔ سب سے پہلے تو اسلامائزیشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اسلامائزیشن 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں چارج سنبھالا، تو انہوں نے 77 میں ہی اسلامائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا، نفاذ اسلام کے لیے اقدامات کیے۔ اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو قرارداد مقاصد کو مستقبل کے تمام آئین میں اس امر کا پابند کر دیا گیا ہے کہ اسلامی نظریے کی جو بالادستی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ 62، 56، 73 کے دستور میں بھی اسلامی رنگ نمایاں ہے۔ اس میں بہت سی اسلامی دفعات بھی ہیں، اور جس طرح ہے کہ تمام کائنات پر حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسلام جو پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا۔ آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی کہ کون جسے ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں اور کون وہ مسلمان جو ہے۔ اس طرح کے مختلف ادوار میں یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری رکھی گئی، اور جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں پاکستان میں اسلامائزیشن کی۔ سب سے پہلے یہاں پہ زکوٰۃ عشر کا نظام ہے۔ پیچھے ہم نے تھوڑا سا پچھلے پوائنٹ کو بھی ڈسکس کر لیں کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے ہی پاکستان میں اسلامائزیشن ہوئی۔ ضیاء نے اسلامی نظریاتی کونسل کو رینیو کیا، اور اس میں وہی باتیں جو 73 کے آئین میں تھی اس کو پراپر اس میں نافذ کروایا، انفورسڈ ہوئی اس ملک میں، اور 20 جون 1980 کو زکوٰۃ عشر کا نظام جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ اب زکوٰۃ کس پہ؟ ہر صاحب نصاب شخص پہ فرض ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس دولت ہے، مال ہے اور اس کی سیونگ ہے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس سیونگ ہے، اور اس پہ پھر 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ عشر کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ جو بھی ہماری بینک میں رقم ہے یا اس پہ یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی۔ عشر کی وصولی کا کام عملی طور پہ 1983 میں ہوا۔ عشر ہے جو آپ کی زرعی زمین میں پیداوار ہوتی ہے، سالانہ پیداوار کی مخصوص حد جو ہے اس کا عشر ہے 10%۔ عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اور اس کا عشر سے 10واں حصہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ تھی زکوٰۃ عشر ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ ہے کہ 10 فروری 1979 کو شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی اور زنا کے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ شرعی حدود کا آرڈیننس جو ہے، اب اس کے ساتھ آپ MCQs بھی دیکھتے جائیں کہ شرعی حدود جو ہے وہ 10 فروری 1980 کو، زکوٰۃ عشر 20 جون 1980 کو۔ اب اس طرح آپ یاد کریں کہ سب سے پہلے شرعی حدود کا یہاں پہ ذکر ہے 1979 میں، اس کے بعد زکوٰۃ کا 1980 میں، عشر کا 1983 میں، اور سود کا خاتمہ ہے وہ 1981 میں۔ سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس میں مضاربت اور مشارکت کے اصول اپنائے گئے تھے، اور 1 جنوری 1981 سے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹ جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، اور سرکاری تحویل میں کام کرنے والے مالیاتی اداروں نے بھی شراکت کی بنیاد پہ قرضے جاری کر دیے تھے۔ اب اسلام ہمیں ربا، سود سے منع کرتا ہے۔ تو اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے اور اسلامائزیشن نافذ کرتے ہوئے ہمیں سود کو، ربا کو ختم کرنا ہے، اور 1981 سے اس پہ کام شروع ہوا تھا۔ شرعی عدالتوں کا قیام ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ شرعی حدود کا تو نفاذ ہو گیا، اب ان چیزوں کو نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے ان چیزوں کے نفاذ کے لیے کام ہوتا رہا اور ہوئے بھی، لیکن ان کے نفاذ کے لیے اب ان میں فیصلہ کون کرے گا، ان پہ لاگو کون کرے گا، تو اس کے لیے 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے، جن میں علماء کو بطور جج شامل کر دیا گیا، اور مئی 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی۔ اب تمام جتنے بھی ہائی کورٹس تھے ان میں شریعت بینچ قائم ہوئے، اور ان میں جج شامل ہوئے، کیونکہ جو بھی اسلام کے اکارڈنگ ہم نے فیصلے دینے تھے، اسلامی فیصلے ہونے تھے۔
تو یہ اسلامی اصولوں کو تشریح کرنا اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے، اور یہ عدالت اسلام سے متصادم قوانین اور اقدامات کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی کام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ جو بنا، اس کا کام کیا تھا کہ جتنے بھی فیصلے انہیں اس کو اسلام کے اکارڈنگ کرنا ہے، اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ان فیصلوں کو شریعہ بینچ جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اسلام جات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تمام کلاسوں میں اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ احترام رمضان آرڈیننس جو ہے اس کا رمضان کے احترام کے لیے ایک آرڈیننس رکھا گیا کہ اگر آپ روزہ نہیں بھی رکھتے تو رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جو شخص احترام نہیں کرے گا وہ 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا اسے دی جائے گی۔ نماز کا اہتمام کیا گیا۔ پہلی دفعہ سرکاری دفاتر، اسکولوں، کالجز میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بنائی گئی۔ ریلوے اسٹیشن پہ، اسکولوں میں، کالجز میں، سرکاری دفاتر میں۔ اور ایک رائٹر لکھتا ہے کہ ضیاء نے کہا تھا کہ اگر میری میٹنگ کے دوران اگر کوئی ملازم کہتا ہے کہ سر نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں اس کی کانفیڈینشیل ریکارڈ میں رکھی جائیں گی، اس کی PR میں لکھی جائیں گی، اور یہ چیزیں آپ کو پروموٹ اور آپ کے ہر لحاظ سے ان کو نوٹ کیا جائے گا۔ عربی کی تعلیم ہے۔ اسکولوں میں جماعت 6 سے 8 تک جو ہے عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام ہے کہ 2 جنوری 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کر دیا، جو اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرتی ہے۔ دینی مدارس کی سرپرستی ہے۔ اس دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی گئی، اور ان کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا تھا۔ مسجد، مکتب، اسکول قائم کیے گئے تھے جہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی، اور اسلامی قانون کے نفاذ میں کچھ مشکلات بھی آئی۔ ڈیفینیٹلی جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں پھر مشکل وقت بھی آتا ہے، اچھا بھی پھر آتا ہے۔ تو عملی طور پہ پاکستان کا آئین جو ہے اسلامی اصولوں پہ استوار تھا۔ قرارداد مقاصد میں وقتاً فوقتاً جو اقدامات تجویز کیے گئے تھے ان پہ عمل نہیں ہو سکا، اور اس کی بنیادی وجہ وہ چند بااختیار لوگ تھے جو انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ملک کو جو سیکولر طبقہ تھا وہ اس میں نیت سے کام نہیں کر رہا تھا، اور ان افراد کی ریشہ دوانیوں کی بدولت اسلامی قوانین کے نفاذ نہ ہو سکا۔ اسلامی قوانین کی تشریح اپنے نقطہ نظر سے کی، اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں اسلام کے متعلق مختلف اس میں نعرے لگائے گئے۔ اسلامی قوانین کے سلسلے میں ابہام پیدا کیا گیا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ کچھ انگریز کے بنائے قوانین کو طلب کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کچھ وہ طبقہ جو سیکولر تھا وہ ملک کو سیکولر بنانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ تو عوام الناس کی جو ناخواندگی اور ملکی معاشی حالات بھی اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتے رہے۔ بہت سی وجوہات تھی جو پراپرلی جسے ہم نافذ نہیں کر سکے، لیکن کسی حد تک اس پہ عمل بھی ہوا، اور اس کے بعد ہم اس کے جو آبجیکٹیو کویسچن ہے اس کو ڈسکس کر لیتے کہ دینی مدارس کی سرپرستی پہلی دفعہ اسلامائزیشن میں ہوئی۔ بین الاقوامی یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی 2 جنوری 1981 میں اس پہ کام سٹارٹ ہوا۔ عربی کی تعلیم کو 77 میں نافذ کیا گیا، اور نماز کا باقاعدہ اہتمام اور اس کا نماز پیریڈ جو ہے اور تمام سرکاری دفاتر میں یہ اسلامائزیشن کا حصہ ہے۔ احترام رمضان آرڈیننس رکھا گیا۔ اسلامیات کی لازمی تعلیم، وفاقی شریعہ بینچ جو شرعی عدالتیں جو ہیں 10 فروری 1979 کو اور 1980 میں باقاعدہ اس پہ کام ہوا۔ سود کا خاتمہ 1 جنوری 1981 سے شرعی حدود ہیں، اور زکوٰۃ عشر کا نظام ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ضیاء کے دور میں جو اسلامائزیشن ہوئی وہ کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور اس میں جو رکاوٹیں ہوئیں پراپر جسے ہم نافذ نہیں کر سکے اس کو آج ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے۔